بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ہوں صدیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ابھی میں مسکرا کے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہوا ہے اس کی امید تھی اور وہی ہوا ہے کہ آج سپریم کورٹ نے گزشتہ رات کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور بلیت کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی سے چھین لیا گیا اور اب پی ٹی آئی آزاد الیکشن لڑے گی، یعنی اس کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں گے اور ان کو مختلف نشانات جو ہے الاٹ کیے جائیں گے، بلکہ کر دیے گئے۔ تو ادھر الیکشن کمیشن نے جو اپیل کی تھی اس کو منظور کیا گیا ہے۔ اس ساری جو صورتحال تھی نا جس سے بس ایک مزے کی چیز اور ایک چیز کی مجھے کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، آپ ہی مجھے مشورہ دیجیے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی شدید حرکت بلے کے نشان کے خلاف اور بلے کے خلاف ہوئی ہے، اتنے دنوں سے لگے ہوئے تھے، کبھی بلہ آ رہا ہے کبھی بلہ جا رہا ہے، کبھی پشاور ہائی کورٹ بلہ منظور کر رہا ہے، کبھی پشاور ہائی کورٹ میں ہی ایک دفعہ نامنظور بھی ہوا، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ بلے کا کہا تھا جی کہ نہیں رہنے دینا، یعنی الیکشن کمیشن بیسیکلی تو پی ٹی آئی کو نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، لیکن خیر کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے لوگوں کے سامنے جو نظام سارا وہ تو خراب ہو گیا، یہ تو بات ہو گئی نا ذرا زیادہ سیاسی اور زیادہ سیریس ہو جائے گی کہ کیا ہوا ہے یا کیا نہیں ہوا، لیکن میں آج جو بات کرنے والا ہوں وہ بات یہ ہے کہ بلے سے جتنی بلے پہ عذاب آیا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا ہے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ بلہ نہیں رہے گا، نہ کوئی بلے باز رہے نہ کوئی بلے والا رہے گا، نہ بلہ رہے گا، اس سے مجھے لگتا ہے پی سی بی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلے سے یہ اتنی جو شدید مخالفت چل رہی ہے نا، پی سی بی کو بھی اپنا نشان بدلنا پڑے گا۔ بھائی بلہ نہیں چلے گا، مجھے نہیں لگ رہا، مجھے لگتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی پلیئروں کو کھیلنے کے لیے نا ہاکی پکڑانی پڑنی ہے۔ بلہ نہیں بھائی، بلہ نہیں برداشت ہو رہا، بلہ ہوا ہی نہیں برداشت، ختم فنش۔ میں تو بابر اعظم کا مجھے ایک خیال آ رہا ہے کہ بابر اعظم جو ہے بھائی وہ بغیر بلے کے کھیلتا ہوا کیسا لگے گا؟ سوچیں بابر اعظم گراؤنڈ میں جا رہا ہو اور اس کو کوئی آ کے بلہ چھین لے اور کہے کہ آج کے بعد بلہ نہیں بھائی، بلہ نہیں، اور وہ ہاکی پکڑ کے تو گراؤنڈ میں چلا جائے اور وہاں جا کے کھیل رہا ہو، تو یعنی پاکستان کی ٹیم دنیا کی واحد ٹیم ہے مجھے لگتا ہے جو آنے والے دنوں میں جو بلے کے ساتھ نہیں کھیل پائے گی۔ بلہ نہیں برداشت بھائی، بلہ نہیں تو پھر کرکٹ کی ٹیم اپنے خود تصور کریں کہ کرکٹ کی ٹیم کیسی لگے گی آپ کو، کہ دنیا ساری بیٹ کے ساتھ کھیل رہی ہو اور ہماری ٹیم کے پاس یا تو ہاکی ہو یا چڑی چھکا دے دیا جائے، کچھ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھائی تم، مجھے لگ رہا ہے یہ واپس آئیں گے نا، ان کو بھی سپریم کورٹ نے بلا لینا، بھائی تمہارے پاس بلہ کیسے ہے۔ یہ ٹیم جو ہماری نیوزی لینڈ کے دورے سے نا، اللہ کرے نیوزی لینڈ کا دورہ پورا کرنے دیا جائے، کہیں کورٹ کا آرڈر ہی نہ آ جائے، بھائی ادھر آ جاؤ، جن کے پاس بلہ واپس آ جاؤ۔ تو خود سوچیں کہ پاکستانی ٹیم بغیر بلے کے، بابر اعظم، اپنا رضوان، یہ سارے بلے کے بغیر کیسے، پی سی بی کو کافی مشکلات ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی تو کچھ منہ دکھانا ہوتا ہے نا بندے نے، تو دنیا میں ویسے تو ہمارا سیاسی حوالے سے تو منہ ہو گیا کالا، سیدھی بات ہے، اور دنیا پوری نے دیکھا ہے جو انصاف ہوا ہے اور جو ماشاءاللہ انصاف ہو رہا ہے، جس طرح سے نکرے لگا دیا گیا پی ٹی آئی کو۔ خیر وہ چھوڑے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مکافات عمل ہے، بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی 2018 میں جو نون لیگ کے ساتھ ہوا وہی آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ رپیٹ بھی اگر ہو رہا ہے تو پھر بھی کیوں ہو رہا ہے؟ اور کل کی جو عدالتیں تھیں ان کو آج کوسا جا رہا ہے۔ آج عدالت میں بیٹھ کے قاضی فائز عیسی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ پچھلے فیصلے غلط تھے، تو جن لوگوں نے فیصلے کیے وہ بھی تو ججز ہی تھے نا جناب، تو وہ بھی عدالتی نظام نہیں تھا، تو اب بھی عدالتی نظام ہی ایک پارٹی کو جو عوام میں مقبول تھی، 70 سے 80% لوگ جس کو ووٹر ہیں، اور ان کے ووٹر کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اب لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہ کر سکیں۔ بلہ نشان چھیننے کی وجہ بھی یہی ہے کہ بلہ غائب کر دیا جائے اور بلے کو ڈھونڈتے پھریں ووٹر کہ بھئی کہاں پہ نشان لگانا ہے، کہاں پہ ووٹ ڈالنا ہے۔ اب ہر
جو امیدوار ہوگا اس کو جا کر لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ بھائی میں بلے کی طرف سے ہوں. لیکن اس میں تھوڑی سی ایک جو بے چینی اور بے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ جو دوسرا آزاد امیدوار ہے وہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ جی میں بھی عمران خان کی طرف سے کھیل رہا ہوں. پبلک جو کچھ ہو رہی ہے، جتنا کچھ ہوا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، جو قانونی نقطہ نظر سے بھی کیا گیا، جیسے بھی کیا گیا، ہم قانونی پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں لڑ سکیں گے ان سے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی ہوا ہے جناب پی ٹی آئی کے ساتھ، اگر دیکھا جائے تب ووٹر کنفیوز کر دیا گیا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کچھ اس امیدوار کو ووٹ ڈال دیے جائیں گے اور کچھ اس امیدوار کو ووٹ ڈال دیے جائیں گے. یہ ووٹ تو ویسے تبھی ڈالے جائیں گے نا جی جب پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ اگر محفوظ رہے. تو ایک دوسری بات بھی ہوئی ہے جو آپ سب نے دیکھی بھی ہے کہ جب تک ادھر سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، سماعت چل رہی تھی، اسی دوران بہت سارے پی ٹی آئی کے جو نامزد امیدوار جنہوں نے ٹکٹ لینی تھی، الیکشن کمیشن آفس جانا تھا، یعنی آر اوز کے آفس جانا تھا، ان کو گرفتار کیا گیا. راجہ بشارت سے کاغذ چھین لیے گئے، شازیہ ترین کے بیٹے کو مطلب کہیں وہ آگے پیچھے ہو گیا، اور اسی طرح دوسرے دنیا پور سے بھی وہ جو ہیں وہ بھی گئے. بہت سارے مطلب معاملات گڑبڑ ہوئے اسی دوران جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جی کیس سن رہے تھے. پھر قاضی صاحب نے بریک لی اور پھر قاضی صاحب کسی سے مطلب مشورہ کرنے چلے گئے کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود فیصلہ کرنے سے ذرا قاصر نظر آ رہے تھے. میرے خیال ہے یہ بریک جو ہے نا، میں نے گووندے کی فلم مجھے یاد آ گئی قاضی صاحب کی بریک سے کہ وہ کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ مووی تھی گووندے کی جو سشمیتا سین کے ساتھ، اس میں بچہ جو ہوتا ہے گووندا بہت جھوٹ بولتا ہے، اور وہ عدالت میں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وکیل ہوتا ہے، اور وہ نا جب بھی کہیں پھنستا ہے تو 10 منٹ کی بریک لیتا ہے اور باہر جا کے اس کا شیطانی ذہن جو ہے وہ کام کرتا ہے اور پھر وہ مسئلے کو حل کر دیتا ہے اور وہ عدالت میں کیس جیت جاتا ہے. تو ایسا ہی مطلب معاملہ ہوا کہ قاضی صاحب نے بھی بہت سارے فیصلے جو ہیں پہلے محفوظ کیے، پھر ان کو سنایا. تو لاسٹ بلے والا بھی انہوں نے 4 گھنٹے کی بریک کی جناب. 7 ساڑھے 7 بجے کے بعد بریک آئی جو 11 بجے جا کے ختم ہوئی. پہلے 9 بجے ختم ہونی تھی، پھر 9:30 پہ بات گئی، پھر 10 بجے پہ گئی اور پھر 11 بجے پہ گئی. یہ ساری چیزیں ہوئیں جناب. اور بریک جو ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کا حل سوچا یا ان کو بتایا گیا کہ بلے کا کیا حل ہے، اور پھر بلہ منظر سے حکم کے ساتھ غائب کر دیا گیا. تو اس میں گووندے کی مووی میں ایک بچہ جو گووندے کا بیٹا ہوتا ہے وہ ٹوٹے ہوئے تارے کو دیکھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے پاپا سچ بولیں اور آپ کبھی چاہ کے بھی جھوٹ نہ بول پائیں، کیونکہ میری ماما ان کی وجہ سے پریشان ہے. ہماری فلم میں جو چل رہا ہے اس میں عوام بڑی پریشان ہے، اور عوام بھی چاہتی ہے کہ ججز عدالتیں سچ کا ساتھ دیں. تو کوئی ٹوٹا ہوا تارا ہمیں مل نہیں رہا ویسے جس کو دیکھ کے ہم دعا کر سکیں. ایسے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ان ججز کو، ان سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ کبھی چاہیں بھی تو ناانصافی نہ کر پائیں، لیکن ابھی تو چل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ ساری بات کرنے کا یہی مقصد ہے کہ بھائی عجیب سا ہی معاملہ ہے، مزاحیہ سا ہوا ہے کام سارا، اور ہو چکا ہے. اب تو مذاق شروع ہو گیا نا، اب 13 گزر گئی، مذاق شروع ہو گیا. اب الیکشن کی تیاری دوسری پارٹیاں کریں گی اور پی ٹی آئی لوگوں کو سمجھانے میں اپنا وقت گزار دے گی کہ ہم پی ٹی آئی سے ہیں. یعنی یہ سارے نمائندے اس چکر میں غریب نے اپنا ٹائم ضائع کر لیں گے کہ جی ہم پی ٹی آئی کی طرف سے لڑ رہے ہیں. لیکن خیر بلہ غائب ہونے کا نا جی اتنا دکھ نہیں ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی کو ایک ہی کوئی سائن کر دیا جاتا نشان تو زیادہ اچھا تھا. لیکن خیر انہوں نے کہا نہیں کہ جی اب آپ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں گے، اور ارادے ابھی بھی مضبوط ہیں جی پی ٹی آئی والوں کے بقول ان کے. لیکن دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مجھے تو بس وہ رات کو وہ سن کے نا بس بلے کا ڈر لگا تھا، اور بلے کے ڈر کی وجہ سے مجھے فوراً، کیونکہ ہماری ایک ہی انٹرٹینمنٹ ہے پاکستانی قوم کی، ہماری کرکٹ ٹیم، تو مجھے لگا کہ جس طرح سے بلہ چھینا جا رہا ہے یہ ہماری قومی ٹیم سے نہ چھین لیا جائے، اور یہ نہ ہو ہماری قومی ٹیم جو ہے کسی اور چیز سے کھیلتی ہوئی نظر آئے. تو پلیز قومی ٹیم سے میری گزارش ہے کہ آج کل اپنے بلے شلے چھپا کے کھیلیں، کوشش کریں کہ نہ ہی نکالیں بلے. جب بیٹنگ کرنے جائیں تو خالی ہاتھ چلے جائیں اور آؤٹ ہو کے واپس آ جائیں، کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ میں بلہ نظر آ گیا
तो कहीं इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ना ले ले, और इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई सख्त एक्शन ले लिया तो काजी साहब फिर माफ़ करने वाले नहीं हैं। उन्होंने फिर तो फुल साथ देना है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि वो कहते हैं कि जी अदारा है, और किसी को भी अगर वो बल्ला छीनेगा, इलेक्शन कमीशन अगर बल्ला छीनेगा तो फिर मैं किसी को बल्ला नहीं दूंगा। तो प्लीज़ पीसीबी से गुजारिश है कि अपने प्लेयरों की हिफाजत करें। और कहीं पे भी आजकल जो साइन चल रहे हैं, पीएसएल खतरे में पड़ गया, हाँ बड़ी बात, वो होए आपने याद ही नहीं दिलाया, पीएसएल का नवा एडिशन जो है वो जो अपना ये आ रहा है इसमें 17 फरवरी से, ओए कम खराब हो गया जी, वो भी खतरे में है। मुझे लगता है कि उसके खिलाफ भी कोई फैसला आ जाना, क्योंकि बल्ला नहीं भाई, बल्ला मुल्क में नहीं चलेगा। गए पीएसएल भी गया, हाय हाय हाय। लेकिन खैर अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन बात तो मजाक में की है, लेकिन जिस तरह से हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला इंसाफ की तौफीक दे हमारे अदारों को। और जो पावर में बैठे हुए लोग हैं ना, बस मैं इस बात पे बात खत्म करूंगा, आप छीन जिससे मर्जी जो मर्जी लें, अभी ताकत आपके पास है, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा ताकतवर हस्ती अल्लाह ताला की है, और हर किसी को अल्लाह ताला की अदालत में हाजिर होना है। वहां कोई काजी नहीं होगा, हर काजी वहां मुजरम बन के खड़ा होगा। इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है वो भी वहां पे अफसर नहीं होगा, एक मुजरम बन के खड़ा होगा। वहां इमरान खान भी एक मुजरम बन के खड़ा होगा, नवाज शरीफ भी एक मुजरम बन के खड़ा होगा, मैं भी एक मुजरम बन के खड़ा होऊंगा। और जो भी हमारे अदारे हैं, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी है, हमारे कोई भी हो, जो भी ताकत पर है, जो भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, उसको उस ताकत के सामने वहां सर झुका के खड़े होना है। तो याद रखें, करें वो जो वहां जवाब दे सके। अगर आप जवाब ना दे पाए तो सोचें, यहाँ की बातें बड़ी मामूली हैं, यहाँ के अजाब बड़े मामूली हैं, यहाँ की सजाएं बड़ी मामूली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप? किसी की जान ले सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ जान भी बार बार ली जाएगी और उसकी सज़ा भी बार बार मिलेगी जो आप गलत करेंगे। जो मैं गलत करूँगा उसकी सज़ा भी मुझे बार बार मिलेगी। तो प्लीज़ जो साहिब ताकत हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, जो इंसाफ कर सकते हैं, उनको एक ही मैसेज है, अपने उस दिन के लिए अपने आप को बचाएं और इंसाफ करें और इंसाफ का साथ दें। सबको खेलने दें, अगर नहीं खेलने देना तो फिर पीसीबी को भी ना खेलने दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।